الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رزق رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں جیسی عظیم الشان عبادت کو مسلمانوں کے اوپر لازم اور واجب قرار دے کر ان سے تقوی کو طلب کیا، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت کو مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دے دیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی ایک عظیم النظیر بے مثال عبادت کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اس سے رجوع کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مشکلات کو، اس کے مصائب کو، اس کی تکالیف کو، اس کے دکھ درد کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے، اس کے اندر سکھوں کے ساتھ دکھ ہیں، اس کے اندر امیری کے ساتھ بدحالی ہے، اس کے اندر سکون کے ساتھ بے چینی ہے۔ حضرات گرامی قدر اگرچہ یہ تمام کی تمام باتیں کسی نہ کسی پس منظر کے اعتبار سے ان کی کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ بھی ضرور ہوتی ہے، اور مختصر ترین اگر بات کی جائے تو یہ تکالیف جو ہوتی ہیں اہل علم و دانش کے اوپر انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر آتی ہیں تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہیں۔ اسی طرح گناہ گار اگر ان تکالیف کا سامنا کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ بات بھی اپنے ذہنوں کے اندر ہمیں بٹھانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کائنات میں چیک اینڈ بیلنس کا جو رکھا ہے، وہ یہ نظام اس طرح کا نظام ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ حدود کو تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے عذاب کے کوڑے کو بھی ان کے اوپر ضرور برساتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم نے چنانچہ اس بات کا مشاہدہ کیا، قوم نوح جو تھی وہ سیلاب کا نشانہ بنی، قوم عاد کے لوگ جو تھے ان کو ایک آندھی کے ذریعے اڑا کے پرے پھینک دیا گیا، قوم سمود کے لوگ چنگھاڑ کا نشانہ بنے، قوم لوط کے لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، قوم مدین کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ کے ذریعے قصہ پارینہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ مشکلات اور مصائب جو ہیں ان سے مجرم تو نہیں نکل سکتا،
اس لیے کہ جو عادی مجرم ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے اس کے لیے تو ہلاکت کے گھڑوں کو پروردگار عالم نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے پہلے دو طبقات کا، صلحاء کی جماعت ہو یا گناہ گاروں کی جماعت ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مصائب کے اندر رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو ضرور حل فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اہل علم و دانش کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ بھی دعا کے نتیجے میں ٹل جاتی ہے، اور اسی طرح گناہ گار آدمی کے اوپر جو اس کے گناہوں کی عقوبت ہوتی ہے وہ بھی پروردگار عالم کو پکارنے کے نتیجے میں ٹل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ ہستیاں جو تھیں وہ انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں تھیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ہستیوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا، یہ شرف اور یہ رتبہ بلند حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا تھا۔ روئے زمین کے اوپر جو بھی علم کو حاصل کرتا ہے یا جو بھی کلام کرتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، حضرت امام مالک نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت محدث ملت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام مالک نے علم کو حاصل کیا، حضرت شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا، اور حضرت نافع نے علم کو حاصل کیا محدث ملت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے علم کو حاصل کیا، حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، نہ شیوخ التفسیر سے حاصل کیا، حضور نے علم کو حاصل کیا۔ علام الغیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پروردگار عالم کا علم ہر طرح کی غلطی اور سہو سے پاک ہے۔ پروردگار عالم نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، لا یذل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح حضور علیہ السلام کا علم بھی ہر طرح کی خطا سے پاک ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ بھی اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے بلکہ پروردگار عالم کے حکم، اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کی عظیم الشان جماعت جب مصائب کے اندر مبتلا ہوئی تو کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی رہی؟ حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام نے در حقیقت اللہ کم الحاکمین کے آستانے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اس بات کو ثابت کر دیا، مصائب کو دور کرنے والی ذات علی کل شیء قدیر کی ذات ہے، فعال لما یرید کی ذات ہے، سریع الحساب کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکلنا پڑا تو حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں سیدنا آدم نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول و منظور فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب بغاوت کی، طغیانی کی، نافرمانی کی، ہر حد کو عبور کر لیا، قالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے دیوانہ ہے، اور ڈانٹتے بھی تھے، عداوت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار عالم میری مدد فرما، میں مغلوب ہوں۔ پروردگار عالم نے آسمان سے پانی کو گرا دیا، زمین سے پانی کو گرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو نافرمانوں میں شامل ہو گیا،
حضرت نوح نے بتیرا اس کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا، ایک لہر آئی اس کو بہا کے لے گئی۔ ایسے عالم میں سیدنا نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں شامل تھا، آپ کا وعدہ سچا ہے، پروردگار عالم آپ جو ہے میرے بیٹے کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ رب تعالیٰ نے حفقی کا اظہار کیا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نو تیرا بیٹا تیرے اہل میں شامل نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نو آئندہ کے بعد ایسا سوال نہ کرنا وگرنہ آپ جو ہیں صاحب علم لوگوں میں شامل نہیں رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں نے ایسا سوال کیا جس کے نتیجے کا مجھے علم نہیں تھا، آپ ناراض ہوئے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پروردگار میرے اوپر رحم کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے وگرنہ میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پروردگار عالم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی فریاد کو سنتے ہوئے اپنی برکات کا نزول فرما دیا، پروردگار عالم نے مغفرت کا نزول فرما دیا اور اس بات کو ثابت فرما دیا پروردگار عالم اپنے نیکوکار بندوں کی مدد فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید کی پاداش کے اندر جب چتا کے اندر اتارا گیا تو ایسے عالم میں پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل نے آ کے سیدنا خلیل کے سامنے اس بات کو رکھا، حل لک من حاجہ، اے ابراہیم آپ کی کوئی حاجت تو نہیں؟ تو سیدنا ابراہیم نے اعلان فرما دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو کسی اور وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے آسماں کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان اور چمنستان بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کی گھاٹ کے اوپر موجود تھے، بھوک تھی، پیاس تھی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار عالم مجھ فقیر کی جھولی میں خیر کو ڈال دے۔ پروردگار عالم نے کہا، موسیٰ آپ کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، میں نے کھانا پکانے والی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا یونس علیہ السلام نے تہہ بحر ظلمات پروردگار عالم سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ آپ کے سوا کوئی الہ حق نہیں ہے اور آپ کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، جو تکلیف مجھے آئی ہے در حقیقت میری اپنی وجہ سے آئی ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کے غم کو دور فرما دیا اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، کوئی بھی آئے یونس کا عقیدہ لے کے آئے، مجھے الہ حق سمجھ کے آئے، میں اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کروں گا اور اس کی تکالیف کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس کے غم کو دور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا زکریا سیدہ مریم کے حالو تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ بے موسم کے پھل دیکھ کے سیدہ مریم سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ مریم نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا زکریا نے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے کے اندر اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو اور اس جیسے بیٹے کو ہم نے آج سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، بدر کے مارکے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، مد مقابل اعداء تھے، مد مقابل جن کی تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، قوت بھی زیادہ تھی۔ ایسے عالم میں پروردگار عالم کے حبیب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی۔ پروردگار عالم نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہوئے آسماں کی بلندیوں سے ہزاروں فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے،
جہاں تک تعلق ہے اس بات کی کیا اللہ تبارک و تعالی عام اہل ایمان کی بھی سنتا ہے؟ تو حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کے شروع میں سیدہ حولہ کے واقعے کا ذکر فرما دیا، جن کے شوہر نے ان کو اپنی ماں جیسا کہہ دیا تھا، ان کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ جیسا کہہ دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر یہ بہت بڑا المیہ تھا سیدہ حولہ کے لیے، اور آج سے پہلے کی جو روایت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق وہ اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتی ہیں، اللہ کے حبیب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے لیے کوئی رحمت والا پیغام ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا، حولہ تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئی اور گڑ گڑائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے وحی کا نزول فرما دیا، قد سمع اللہ قول تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہی تھی۔ اللہ نے حکم کو تبدیل فرما دیا ہے، آئندہ کے بعد کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسی کہا ہو، حضرات گرامی قدر جس نے اس کی پشت کو اپنی ماں کی پشت جیسا کہا ہو یا اس کی نسبت اپنی ماں کے ساتھ کی ہو، آئندہ کے بعد اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ایک غلام کو آزاد کر دے یا 2 مہینے کے روزے رکھ دے، وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، بڑے بڑے انصاری سردار آپ کی میزبانی کے خواہش مند تھے، لیکن ام ایوب نے دعا مانگی تو یہ مانگی، اے میرے پروردگار، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک کو میرے گھر میں داخل فرما دے۔ حضرات گرامی قدر انصاری سردار اس مسئلے کے اندر الجھتے رہے، کوششیں کرتے رہے، لیکن ام ایوب کی دعا کو پروردگار عالم نے قبول و منظور فرما کر حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں داخل فرما کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی عام اہل ایمان کی بھی سنتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج کا دور ابتلا کا دور ہے، آج کا دور ڈپریشن کا دور ہے، آج کا دور جو ہے پریشانیوں کا دور ہے، مادیت کی عروج کی وجہ سے، روحانیت کی دوری کی وجہ سے آج ہم سب لوگ پریشان ہیں۔ حضرات گرامی قدر اگر ہم ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل عظیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل عظیم کو اگر ہم حاصل کرنے کوشش و جستجو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ دعا کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر صحیح بخاری شریف میں غار کے پتھر کا عظیم الشان واقعہ جو ہے اس کو بتلایا گیا ہے۔ غار کے اوپر سیلابی دھارا جو تھا، اس نے مسافروں نے اس سے پناہ لینے کے لیے غار میں پناہ لی۔ حضرات گرامی قدر اوپر سے آ کے ٹنوں بندی پتھر گر گیا، مسافر پھنس گئے۔ تینوں مسافروں نے اپنی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنتے ہوئے اس ٹنوں بدنی پتھر کو ہٹا دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہمارے مصائب کو، آج بھی ہمارے مشکلات کو، آج بھی غاروں جیسے پتھر کے منہ کو بند کر دینے والے پتھر جیسے مصائب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی دور کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی پریشانیوں کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بیماروں کو شفا دینے کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی دکھیوں کے دکھ درد دور کرنے پہ قادر ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں ہمارے دکھ دور ہو جائیں تو ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ وہ کائنات کا رب ہے، میں ایک عام انسان ہوں، میں تودہ خاک ہوں، میں فانی ہوں، وہ باقی ہوں، وہ میری بات سنے تو کیوں کر سنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے اہل ایمان کو خود ہی یہ بات سمجھا دی، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارگ حیات تم سے دور ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ ہماری فریادوں کو سنیں گے؟ کہا ہاں ہاں میں یقیناً تمہاری فریادوں کو سنوں گا۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، میری ذات کے اوپر کامل بھروسہ کرو، میں تمہارے غموں کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے تم سے پہلے لوگوں کے غموں کو دور کیا۔ حضرات گرامی قدر حالات بدل سکتے ہیں، زمانے کا پہیہ جو ہے وہ گردش کر سکتا ہے، وقت کا پہیہ جو ہے بدل سکتا ہے، لیکن اللہ تو وہی ہے، اکبر تو وہی ہے، خالق تو وہی ہے، مالک تو وہی ہے، مصور تو وہی ہے، رزاق تو وہی ہے، وہاب تو وہی ہے، علی کل شیء قدیر تو وہی
ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہماری ابتلائیں دور ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہماری پریشانیاں مٹ جائیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، دعا کا راستہ، عجز کا راستہ، انکساری کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے دو ذریعے، اللہ کے ساتھ اپنی بندگی والے معاملات کو استوار کرنے کے دو ذریعے، ایک ذکر کا ذریعہ، ایک دعا کا ذریعہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ ذرائع کبھی ناکام۔ گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آج اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، جب ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، ذکر جو ہوتا ہے وہ کمال محبت کا نام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جب رومیوں کا شکار ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے۔ تو ہاتھوں کو پھیلانا کمال عجز، کمال بندگی کا نام ہے۔ ذکر کمال محبت اور دعا کمال بندگی۔ دنیا والے مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم رب کی رحمتوں کا حصول چاہتے ہیں، اس کی طرف سے آنے والی نصرت کا حصول چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین ذریعہ دعا کا ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مانگی گئی دعائیں مستجاب ہوں گی، مصائب دور ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، رزق کی فراوانی آ جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، حاجت مندوں کی حاجت براری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر آ کے دعائیں مانگنے والا سوالی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان تعلقات میں سے ایک بہترین تعلق دعا کا تعلق ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان رزق حرام نہ کھاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے مدت مدید ہو گئی، میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، لیکن حضرات گرامی قدر ہوتا کیا ہے، دعا کی قبولیت کے 3 مدارج ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے 1 لاکھ مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ ہی آپ کو عطا کر دیا، یہ دعا کی قبولیت کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ لیکن حضرات گرامی کا دوسرا درجہ یہ، آپ نے 1 لاکھ مانگا، اللہ نے 1 لاکھ تو نہیں دیا لیکن 10 لاکھ کے نقصان سے محفوظ و معمون فرما دیا، یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور حضرات گرامی کا دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا رہا، روتا رہا، اس سے امید کو وابستہ کرتا رہا، اس کے ساتھ اپنی انابت کو، اس کے ساتھ اپنے توکل کو وابستہ کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود جو تھا معاملات کے اندر کوئی بہتری نہیں آئی، تو حضرات گرامی قدر یہ دعائیں ذخیرہ آخرت بن گئیں، یہ آخرت کے اندر نیکیوں کے پیکٹوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن جو ہے میزان حسنات کو بھرنے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں میں داخل فرما دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں جب انسان معمولی نیکیوں کے لیے تڑپ رہا ہوگا، ترس رہا ہوگا، ایسے عالم کے اندر اس کے جب ذخیرے کے اندر، اس کے دائیں پلڑے کے اندر نیکیوں کے پیکٹ ڈالے جائیں گے تو وہ کہے گا یہ پیکٹ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جن کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا گیا تھا۔ ایسے عالم کے اندر آدمی حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا کے اندر مستجاب نہ ہوتی، یا ساری دعائیں ذخیرہ آخرت کی حیثیت اختیار کر لیتی۔ حضرات گرامی قدر، ہم انفرادی سطح کے اوپر محرومیوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، غموں کا شکار ہیں، بے قراریوں کا شکار ہیں۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانا ہوگا، رونا ہوگا، آنسوؤں کو بہانا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح ملک و ملت کے بہت سے مسائل ہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت سے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔
مظلوم کشمیری، مظلوم فلسطینی، برما کے مظلوم لوگ عرصہ دراز سے ہماری مدد کے منتظر ہیں، اور سچی بات یہ ہم ان کی مدد کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم ان کے لیے تلوار کو اٹھاتے، تیروں کو چلاتے، افواج جو تھی گردش کرتی، طیاروں کو بھیجا جاتا، راکٹ چلائے جاتے، میزائل چلائے جاتے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ مظلوم مسلمان سسکتا رہا، بکروں کی طرح، چھتروں کی طرح مذبحانوں کے اندر اس کو ذبح کیا جاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت حال یہ ہے، دنیا کا مظلوم مسلمان جو ہے وہ رو رہا ہے، کراہ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو جن کو ہماری تائید کی ضرورت تھی، حمایت کی ضرورت تھی، ہمارے مال و جان کے ساتھ میدان میں نکلنے کی ضرورت تھی، جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کم از کم ایک کام تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ کام جو ہے دعا کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کا کام ہے، رونے کا کام ہے، گڑ گڑانے کا کام ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل، اپنی تائید، اپنی نصرت کے ساتھ انشاءاللہ ہماری اس نقص کا اور ہماری اس کمزوری کا بھی ازالہ کر دیں گے، جو کمزوری جو تھی ہم نے اس حوالے سے دکھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ ان کی نصرت کریں گے وہاں پر ہمارے نامہ اعمال کو بھی نیکیوں سے مدین کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے مظلوم و مقہور بھائیوں کے لیے صدق کے دل سے دعا کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ